हमारे बीच जद्दा से समीरा अजीज साहिबा शिरकत कर रही हैं। सैयद मिस्किन अहमद की ख़ास दावत पर वो हिंदुस्तान आई हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो शायरा हैं, बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि वो सरज़मीन अरब की उर्दू में लिखने वाली पहली नावल निगार हैं। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। और ये नहीं, समीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की वो चेयरपर्सन हैं, एक बेहतरीन सहाफ़ी हैं, और उनकी शायरी जब आप सुनेंगे तो आप एक ब्रिज का काम करती है हिंदुस्तान और अरब के बीच में। मैं रेहाना रूही की शेर के साथ उनके हुज़ूर पहुँचना चाहता हूँ। वो कहती हैं कि ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, जैसा मेरा ख्वाब था वैसा नहीं है वो। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए समीरा अजीज साहिबा। एक शेर से आगाज़ करूँगी, रख लीजिएगा दिलों में कि जहाँ से आई हूँ वहाँ से निस्बत रखता है कि सजदा कहीं भी कीजिए, सजदा कहीं भी कीजिए, कहीं भी कीजिए, सजदा है मोमिनों, सजदा कहीं भी कीजिए, सजदा है मोमिनों। अल्लाह ने ज़मीं को मुसल्ला बना दिया। क्या बात है। अल्लाह ने ज़मीं को मुसल्ला बना दिया। एक क़ता आपकी नज़र करूँगी, फिर गज़ल की तरफ आऊँगी। मुलाहिज़ा कीजिए, उर्दू का जो चमन है वो हमारे यहाँ भी आबाद है और मज़ीद आबाद और शाद होता जा रहा है। हम सऊदियों में भी उर्दू को बहुत दिल से लगा के रखा जाता है। ये और बात है कि इससे पहले विजन 2030 से पहले सऊदियों को उर्दू आती थी, लेकिन वो उसका बरमिला इजहार इसलिए नहीं करते थे कि पहली तरजीह जो है वो अपनी ज़बान अरबी को दी जाती थी। लेकिन अब एक पॉलिसी ये है कि हमने दुनिया को मुखातिब करना है उनकी ज़बानों से, और मुझे भी उर्दू के ज़मन में ही सहाफ़त में तरबियत दी गई थी और आज मैं आपके सामने हूँ। एक क़ता मुलाहिज़ा कीजिए कि ख़िज़ा भी छू नहीं सकती उसे समीरा अजीज़, ख़िज़ा भी छू नहीं सकती उसे समीरा अजीज़, हमेशा खुशबू लुटाएगा बाग उर्दू का। ख़िज़ा भी छू नहीं सकती उसे समीरा अजीज़, हमेशा खुशबू लुटाएगा बाग उर्दू का। कई ज़ुबानों की मेहनत का ये नतीजा है, कई ज़ुबानों की मेहनत का ये नतीजा है। कोई बुझा नहीं सकता चराग उर्दू का। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई बुझा नहीं सकता चराग उर्दू का। तुर्की का सानहा हम सब ने अभी देखा। सहाफ़ी हूँ तो जो करंट अफेयर्स हैं उन पे भी नज़र रखती हूँ, तो मुलाहिज़ा कीजिए शायद कुछ दुख कुछ दर्द जो है वो हम उनसे जो है अपने तुर्की के भाई बहनों से, शाम के भाई बहनों से हम जो है वो शेयर कर पाएँ। मुलाहिज़ा कीजिए कि गमज़दा शहर के मंज़र नहीं देखे जाते, गमज़दा शहर के मंज़र नहीं देखे जाते, गमज़दा शहर के मंज़र नहीं देखे जाते, हमसे ये उजड़े हुए घर नहीं देखे जाते। गमज़दा शहर के मंज़र नहीं देखे जाते, हमसे ये उजड़े हुए घर नहीं देखे जाते। और फतह तो मिलती है हिम्मत से ही मैदानों में, फतह तो मिलती है हिम्मत से ही मैदानों में। जंग लड़नी है तो लश्कर नहीं देखे जाते, फतह तो मिलती है हिम्मत से ही मैदानों में। जंग लड़नी है तो लश्कर नहीं देखे जाते। और गौर कीजिएगा कि दिल में मंजिल पे पहुंचने का इरादा रखो, दिल में मंजिल पे पहुंचने का इरादा रखो। राह चलना है तो पत्थर नहीं देखे जाते, दिल में मंजिल पे पहुंचने का इरादा रखो। राह चलना हो तो पत्थर
نہیں دیکھے جاتے اور دھوپ نے رکھ دیا جھلسا کے ہنسی پودوں کو. کیا بات ہے. دھوپ نے رکھ دیا جھلسا کے ہنسی پودوں کو. اب تو گلشن میں گلے تر نہیں دیکھے جاتے. گلشن میں گلے تر نہیں دیکھے جاتے. اور عزم سے جن کے لرز جاتا تھا طوفان کبھی. ذرا غور کیجئے کہ عزم سے جن کے لرز جاتا تھا طوفان کبھی, مجھ سے ان آنکھوں میں اب ڈر نہیں دیکھے جاتے. بہت خوب. عزم سے جن کی لرز جاتا تھا طوفان کبھی, مجھ سے ان آنکھوں میں اب ڈر نہیں دیکھے جاتے. اور غمزدہ شہر کے منظر نہیں دیکھے جاتے. ہم سے یہ اجڑے ہوئے گھر نہیں دیکھے جاتے. ایک غزل اور آپ کے گوش و گزار کروں گی. ارشاد. وہ پیادے ہیں جنہیں پہلے سنبھالا جائے گا. وہ پیادے ہیں جنہیں پہلے سنبھالا جائے گا, پھر ہمیں شطرنج سے باہر نکالا جائے گا. وہ پیادے ہیں جنہیں پہلے سنبھالا جائے گا, پھر ہمیں شطرنج سے باہر نکالا جائے گا. یہ عجب دستور ہے گھر سے نکالا جائے گا. کیا بات ہے. یہ عجب دستور ہے گھر سے نکالا جائے گا. گرم ریتی پر وفا والوں کو ڈالا جائے گا. یہ عجب دستور ہے گھر سے نکالا جائے گا. گرم ریتی پر وفا والوں کو ڈالا جائے گا. اور بھوکے بچوں کے لیے یہ حل نکالا جائے گا. بھوکے بچوں کے لیے یہ حل نکالا جائے گا. جب تلک سوتے نہیں پانی ابالا جائے گا. بھوکے بچوں کے لیے یہ حل نکالا جائے گا. جب تلک سوتے نہیں پانی ابالا جائے گا. اور کب تلک ڈستا رہے گا آدمی کو آدمی. کیا بات ہے. بہت خوب. کب تلک ڈستا رہے گا آدمی کو آدمی. آستی میں سانپ کتنے روز پالا جائے گا. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. کب تلک ڈستا رہے گا آدمی کو آدمی. آستی میں سانپ کتنے روز پالا جائے گا. اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے کوئی نہ کوئی اہل و عیال میں سے پردیس میں بھی ہوگا, تو ان کی نظر ایک شیر کے ایک ہی بیٹا ہے اس کا. کیا بات ہے. وہ بھی ہے پردیس میں. واہ. ایک ہی بیٹا ہے اس کا, وہ بھی ہے پردیس میں. کیسے بوڑھی ماں کے ہونٹوں تک نوالا جائے گا. بہت اچھا. بہت اچھا. واہ واہ واہ. ایک ہی بیٹا ہے اس کا, وہ بھی ہے پردیس میں. کیسے بوڑھی ماں کے ہونٹوں تک نوالا جائے گا. اور دور رہ کر اس سے اکثر سوچتے رہتے ہیں ہم. دور رہ کر اس سے اکثر سوچتے رہتے ہیں ہم. عشق کے سانچے میں اس کو کیسے ڈھالا جائے گا. اور مقطع ملاحظہ کیجئے کہ جگمگائیں گے سمیرہ شیر کاغذ پر میرے. واہ. جگمگائیں گے سمیرہ شیر کاغذ پہ میرے. دور تک ایک دن میرے فن کا اجالا جائے گا. دور تک ایک دن میرے فن کا اجالا جائے گا. بہت بہت شکریہ. یہ مشاعرہ سچ مچ غزل کی آبرو حضرت داغ دہلوی کے نام سے منسوب تھا. اور اس میں جو شعراء باہر سے, ہندوستان سے باہر سے کئی شاعرات اور شاعر اس میں بڑے قابل قدر
اور ہندوستان کے جو شعراء اس میں شریک تھے، مجھ حقیر فقیر کو چھوڑ کے سب حرف و لفظ کے معتبر ترین لوگ تھے. اور اس خوشی اس بات کی زیادہ ہے کہ اس تقریباً برے وقت دور میں جب مشاعروں میں لفاظی یا گلوکاری کا زیادہ دخل ہے، اس میں ایسے حرف و لفظ کے ماہر اور پارکھ لوگ مدعو کیے سید مسکین احمد صاحب نے. اور ایک گزارش کی گئی، سب تقریباً سارے لوگوں نے یہ گزارش کی کہ داغ جیسے اہم شاعر کے نام پر حیدرآباد میں ایک الگ سے اکیڈمی قائم ہو جو صرف داغ کے کارنامہ جتنے کارنامے ہیں ان پر کام کرے. کارنامے سے میری مراد ان پر وہ ریسرچ کا کام کیا جائے جو جس کے حقیقت وہ حقدار تھے. اور یہ حیدرآباد کے علاوہ کہیں آسانی سے ممکن نہیں ہے. اس لیے سارے لوگ، اس لیے کہ اردو کا پہلا گھر حیدرآباد ہے اور یہاں سے جو بھی کام ہوگا ظاہر ہے کہ وہ زندہ تابندہ رہے گا. اس لیے سارے لوگ اس کوشش میں لگے رہے اور تقریباً وہ جتنے لوگوں نے بھی گزارشات پیش کی کہ یہ ایسا کام یہاں ہو، یہاں سیاست کے اور شہر کی ذمہ دار شخصیات موجود تھیں، سب نے تقریباً وعدہ کیا. ہم بھی اس میں شامل ہیں جس حیثیت میں ہیں. قطرے کی بھی کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے، سو ہم لوگ بھی اس میں اپنا جو تعاون ممکن ہو سکتا ہے وہ دیں گے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح کی شعری محافلیں آراستہ ہوں جس میں صحت مند ادب لوگوں کو پیش کیا جائے. ہاں، یہ مشاعرہ بہت اچھا رہا، عمدہ رہا اور کافی جیسو لوگ یہاں پر ذوق والے لوگ آئے تھے. انشاءاللہ اسی طرح جو ہے آگے بھی پروگرام رکھیں گے اور آپ لوگ زحمت دیں گے. آئیے، لطف اٹھائیے، انجوائے کریے اور اردو زبان کو جیسو تقویت ملیں گی اس سے انشاءاللہ تعالی. داغ دہلوی فاؤنڈیشن کی جانب سے جو مشاعرہ منعقد کیا گیا، ایک بہت ہی بہترین مشاعرہ تھا، بہت ہی کامیاب مشاعرہ جس میں ملک اور بیرونی ممالک سے بہت ہی معیاری شاعری پیش کی گئی. اور جو شعراء آئے تھے انہوں نے بہت ہی معیاری شاعری پیش کی اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں سید مسکین احمد صاحب کو، جن کی کاوشوں کی بدولت یہ مشاعرہ منعقد ہو سکا. اس مکمل مشاعرے کو آپ زیڈ کے ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں. اس مشاعرے کو مکمل دیکھنے کے لیے زیڈ کے ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے.